بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم سیدی حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب متزل علی دامت برکاتکم العالیہ، محترم علماء کرام اکابرین، میرے مادر علمی جامعہ اشرفیہ کے بھائیوں، اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے آج ہمیں ایک دوسرے سے ملنے کا موقع عطا فرمایا. سب الحمدللہ کہیں. یا اللہ، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، استحقاق سے نہیں، اپنی فضل سے، اپنی رحمت سے قیامت کے دن ہمارے اکابرین کی معیت میں، جہاں ایک طرف سیدی و استادی حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ، ان کے ساتھ سیدی و استادی حضرت مولانا رسول خان رحمہ اللہ، سیدی و استادی حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی رحمہ اللہ، اور ہمارے یہ حضرات اللہ صحت عافیت کے ساتھ ان کی عمر میں برکت دے. میرے سیدی و مخدومی حضرت مولانا عبید اللہ متزل العالی، حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا فضل رحیم صاحب، یا اللہ ہمارے ان سب اکابر کے ساتھ ہمیں قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے حوض کوثر نصیب فرما دے. محترم، مجھے تقریر کرنی نہیں آتی، میں اس مادر علمی کا ایک چھوٹا طالب علم ہوں. فرق صرف اتنا ہے کہ میں نے اپنے اکابر کی جوتیاں اپنے سر پہ رکھی تھی. آج بھی میں کہتا ہوں، تحدیث نعمت کے لیے، کہ جب کہ سولتیہ میں مدرسہ سولتیہ آزاد اللہ شرفا، وہاں 50 مدرسین، جس میں سعودی بھی ہیں، مصری بھی ہیں، سوڈانی بھی ہیں، شامی بھی ہیں، پاکستان اور ہندوستانی بھی ہیں، ان سب حضرات کی موجودگی میں بھی پرانا طالب علم پڑھا رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنے اکابر کا اندھا مقلد ہوں. میں اپنے اکابر کا اندھا مقلد ہوں.
خدا کی قسم میرے اکابر میں جو تقوی و طہارت تھا، علم و فضل تھا، اخلاص تھا، حلم تھا، تحمل تھا، روحانیت تھی، نورانیت تھی، وہ کہیں نظر نہیں آتی۔ میرے اکابر نے، ان حضرات نے جو اصلاح نفوس اور تزکیہ نفس کے ساتھ ہماری تعلیم ہمیں دی، اور پھر اللہ کے فضل سے جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ جامعہ اشرفیہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک جاری و ساری رکھے، اور ان کے جتنی متعلقین، معاونین، محبین، معلمین، متعلمین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سب کو سلامت با کرامت رکھے اور اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ میرے بھائی، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، ایمان ہے، ایمان ہے، اور ذریعہ نجات ایمان ہے۔ میرے حضرت سیدی و مخدومی حضرت مولانا عبید اللہ صاحب متضل العالی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں ایمان کو بچا بچا کے لے جاؤ، بازار سے بچا کے لے جاؤ، ہر طرف سے، سڑک سے بچا کے لے جاؤ، اس دنیا سے اپنے ایمان کو بچا کر لے جاؤ، یہی کامیابی ہے۔ جامعہ اشرفیہ کیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کیا تھا؟ دارالعلوم دیوبند سے جامعہ اشرفیہ اور ہزاروں مدارس کا ایک ہی غرض ہے کہ ہم لوگوں کا ایمان کی حفاظت کریں، لوگوں کا ایمان بچائیں، اس لیے کہ مدار نجات یہی ایمان ہے، اور دنیا تھوڑی سی ہے، فانی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ کے فضل سے مجھے چونکہ تقریر کرنی نہیں آتی، اس لیے اب اردو بھی کم، اس لیے کہ وہاں ساری درد عربی بھی ہے، میں صرف اسی بات کو ذکر کر کے ختم کرتا ہوں کہ ہمارے اکابر نے ہم پہ جو ذمہ داری ڈالی ہے لوگوں کے ایمان بچانے کی اور اپنے ایمان محفوظ رکھنے کی، ہم اس ذمہ داری کو اللہ سے کی توفیق مانگتے ہوئے، اللہ کا فضل مانگتے ہوئے، ہم اس کو قائم دائم رکھتے ہوئے اسی پہ ہمارا خاتمہ ایمان ہو جائے۔ میں اس وقت اپنے سیدی حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب متضل العالی سے کہتا ہوں، حضرت سے دست بستہ ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ حضرت آپ نے جو ذمہ داری ہم پہ ڈالی تھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے وہ اس وقت پوری دنیا میں جاری ساری ہو رہی ہے۔ کافر کا مقابلہ تیر و تفنگ سے یہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ اس لیے ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اپنے مدارس میں رہتے ہوئے اپنے طلباء کی اصلاح کے ساتھ عوام الناس کے ایمان کی اور اپنی ایمان کی فکر کے ساتھ مزید مدارس میں اضافہ کرتے جائیں۔ اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اس وقت الحمدللہ جہاں کافر کے مقابلے میں یہاں جنگ لڑی جا رہی ہے، ایک ہے گرم جنگ اور ایک ہے سرد جنگ، ایک ہے امر بالمعروف، ایک ہے نہی عن المنکر، ایک ہے حکمت عملی، ایک ہے شدت۔ ہم حکمت عملی کے ساتھ الحمدللہ ہم یہ جنگ جو ہے، جس برٹش برطانیہ نے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کیے، ہمارے اکابر کو سوروں کی
جو ہے کھالوں میں ایک سولی چڑھایا تھا اور وہ شہید ہو گئے تھے. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے برطانیہ میں مدارس کا جال بچ چکا ہے. اور آپ حیران ہوں گے، آپ حیران ہوں گے جب کسی مسلمان آدمی کا لڑکا کوئی جرم کرتا ہے نابالغ، تو بجائے اس کو سروس کرانے کے اسے کہتے ہیں اس کا چلہ تبلیغی جماعت میں لگوا دو، یا یہاں لازمی جبری سروس کرے یا جماعت میں 40 دن لگائے. تو میرے بھائی یہاں ہم اسی فکر میں رہیں کہ ہم اپنا بھی ایمان محفوظ رکھیں، اور ہم جب دوسروں کا ایمان محفوظ رکھ رہے ہیں ہمارا انشاءاللہ ایمان محفوظ ہو. اور جہاں تک ہو سکے مدارس قائم کرتے جائیں. حضرت مولانا درندی صاحب فرما رہے تھے 10,000 مدارس وفاق المدارس کے تحت، اور الحمدللہ اب تو مدارس بنات کے اس وقت انگلینڈ میں 6 مدارس چل رہے ہیں بنات کے خالی. صرف بریڈ فورڈ کے مدرسے میں 580 لڑکی. حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ دامت فوزیہم العالیہ کی برکت سے وہاں بولٹن میں، اس میں بلیک بن میں، بریڈ فورڈ میں، برمنگھم میں 700 کمروں کا ملٹری کالج، جہاں ٹرینڈ ہو کر اپنے ہمارے اکابر انہوں نے شہید کیا، وہاں سے آ کر وہیں آج قال اللہ و قال الرسول پڑھایا جا رہا ہے. 700 کمرے اور 4 بڑے ہال، اور جو ہے اس میں 25 ایکڑ اراضی میں آج قال اللہ و قال الرسول پڑھا جا رہا ہے. جیسے صرف اسی بات کو عرض کر کے میں ختم کر دیتا ہوں کہ ایک مسجد میں جماعت کے ساتھی گئے، ان حضرات نے دھکے دے کر باہر نکال دیا اور بستر اٹھا کر جو ہے باہر پھینکیا اور 2-4 تھپڑ بھی لگائے. ساتھیوں میں اشتعال پیدا ہو گیا. قدرتی میں بھی وہی تھا، کہنے لگا جی ہم لڑتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں. میں نے کہا لڑیں گے لیکن اس طرح نہیں لڑیں گے. کیسے لڑیں گے؟ میں نے کہا بھائی ایسے لڑیں گے کہ یہ مسجد جو ہے وہ تبلیغی مرکز بن جائے. اور آج الحمدللہ وہاں جس شہر میں بستر اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا تھا، تھپڑ لگا رہے تھے، آج وہاں سے 20 جماعتیں نکل رہی ہیں. اور اس لیے میرے بھائی یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے دشمن سے انتقام لینے کا کہ حکمت عملی سے اس کو مسلمان بنا دے. اپنے قول و عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اس کو جو ہے وہ مسلمان بنا لیں، بجائے اس کے کہ وہ پھر کفر میں شدت اس کے آئے. آج یہی تو وجہ ہے کہ امریکہ میں برقع دیکھ کر، فرانس میں برقع دیکھ کر، انگلینڈ میں برقع دیکھ کر اور ان ملکوں میں برقع دیکھ کر انہوں نے تحقیق کرائی ہے، اور وہ تحقیق کیمبرج اور آکسفورڈ کی ہے کہ جس ملک میں مسجد کے مینار موجود، مسجدیں موجود ہیں، اور وہاں میں کہہ رہا ہوں خدا نخواستہ اگر اسلام کے ضد انقلاب آ جائے تو وہ لکھتے ہیں کہ مسجد کے مینار 100 سال تک مسلمان کی نسل کو محفوظ رکھیں گے. اور اگر وہاں مدرسہ موجود ہے تو 1000 سال تک مسلمان کی نسل محفوظ رہے گی. پھر انہوں نے حساب لگایا کہ 100 سالہ استاد جو ہے وہ قرآن مجید 7 سالہ لڑکے کو پڑھا رہا ہے، 5 سالہ لڑکے کو پڑھا رہا ہے، پھر وہی 5 سالہ لڑکا 75 سال کی عمر میں وہی 5-7 سالے لڑکے کو قرآن مجید پڑھا رہا ہے. اس طرح کے حساب و کتاب میں انہوں نے بتایا. انہوں نے تحقیق کے بعد یہ لکھا ہے کہ جس ملک میں مدرسہ اسلامی جو ہے وہ مسلمانی کی نسل کو 1000 سال تک محفوظ رہے گا. تو میرے بھائی جو ذمہ داری ہم پہ عائد کی گئی تھی، آج بھی ہم ان حضرات کے سامنے عہد اور وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز
ہم اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے جو ذمہ داری آپ حضرات نے ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے انشاءاللہ تا حیات تک اس کو ہم جاری اور ساری رکھیں گے. آپ ہمارے حق میں دعا بھی فرماتے رہیں اور آپ حضرات کی ان دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے کہ جس حد تک ہم پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جامعہ اشرفیہ کو دن دگنی اور چار دگنی ترقی عطا فرمائے. اور آخری بات کہہ کے ختم کر دیتا ہوں کہ ایک بزرگ نے فرمایا بھئی ہماری دنیا داروں ہماری ابتدا نہ دیکھو ہماری انتہا دیکھو. 3 آدمی نماز پڑھنے والے تھے، ایک امام تھا، لیکن محنت کرتے 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 جب جنازہ اٹھا تو 2 لاکھ آدمی تھا. جیسا کہ نیلا گنبد میں ایک چھوٹی سی جگہ سے جامعہ شروع ہوا، آج اللہ نے کزر اخرج اخشتہ فآذرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع. ہمارے اکابر کو ان حضرات ہمیں آج ہم کے اجتماع سے کتنی خوشی حاصل ہو رہی ہے. اسے فرمایا ہماری ابتدا مت دیکھو ہماری انتہا دیکھو. ابتدا میں تو ہم سر پہ اینٹیں بھی اٹھاتے ہیں. ابتدا میں میں خود 2 روٹیاں اور جو ہے نمک مرچ ڈال کے کھاتا تھا، پانی ڈال کے 2 روٹیاں لسی کے ساتھ کھاتا تھا. اور سونے کے لیے جہاں جوتا نیچے رکھ کے یا اینٹ رکھ کے سوتے تھے زمین پہ. ہماری ابتدا مت دیکھو، فرمایا ہماری انتہا دیکھو. ہمارا جنازہ جا کے دیکھو کہ ہمارے اکابر کے اور ہمارے اکابر کو دیکھو جو دوسرے بوڑھے ہوتے ہیں ان کو اس میں اٹھا کر ڈال دیتے ہیں. ہمارے اکابر کو خدا کی قسم وزراء اور بادشاہ جب حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا نور اللہ مرکزہ جب طواف کرتے تھے بہت سے لوگ آ کر منتیں خوشامدیں کرتے تھے، خدا کے لیے مجھے ایک چکر لگانے کے لیے ویل چیئر دے دو. حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ علیہ جب طواف کرتے تھے تو ہر آدمی آ کے کہتا تھا کہ جی خدا کے لیے مجھے جو ہے حضرت کو ایک طواف کرانے دے دو. بھائی ہماری ابتدا نہ دیکھو ہماری انتہا دیکھو. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے. اور ہمارے مساجد اور مدارس کی ایک دعا میں وہاں پڑھتا ہوں روز، اور الحمدللہ جامعہ کے اجتماع سے صرف ان حضرات کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت 11 لڑکے وہاں مکہ شریف میں اعتکاف بیٹھے ہیں اس اجتماع کے لیے، اور 7 لڑکے جو ہے وہ مدینہ شریف میں ہیں اور جو ہے نا وہاں وہ دعائیں کر رہے ہیں. ایک دعا روز ہوتی ہے وہاں، وہ پڑھ لیں اور اسی پہ ختم کرتا ہوں. سب پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم من ارادنا، سب پڑھ لیں. اللہم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمین والحرمین الشریفین ومدارسنا ومساجدنا ومراکزنا وجامعاتنا وعلماءنا ومشائخنا وطلابنا واحبابنا بخیر فوفقه لكل خیر وزد فی خیرہ وجعلنا من اہل الخیر. اللهم یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا دیان یا ذا الجلال والاکرام یا قوی یا عزیز یا غالب علی امر من ارادنا واراد الاسلام والمسلمین والحرمین الشریفین ومدارسنا ومساجدنا وعلماءنا ومشائخنا وطلابنا ومعاونینا ومحبینا بسوء او فساد او قید او ظلم او مکر فجعل اللہم قیدہ فی نحرہ واشغلہ بنفسہ واجعل تدبیرہ تدمیرہ وانصرنا علیہ یا رب العالمین. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا ندرؤک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم اصرف عنا قیدہم ومکرہم وشرہم بما شئت وکیف شئت انک علی ما تشاء قدیر فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك وانصرنا عليهم يا قوي يا عزيز يا غالب على أمره. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين
إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم سیدی حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب متزل علی دامت برکاتکم العالیہ، محترم علماء کرام اکابرین، میرے مادر علمی جامعہ شفیہ کے بھائیوں، اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے آج ہمیں ایک دوسرے سے ملنے کا موقع عطا فرمایا. سب الحمدللہ کہیں. یا اللہ، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، استحقاق سے نہیں، اپنی فضل سے، اپنی رحمت سے قیامت کے دن ہمارے اکابرین کی معیت میں، جہاں ایک طرف سیدی و استادی حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ، ان کے ساتھ سیدی و استادی حضرت مولانا رسول خان رحمہ اللہ، سیدی و استادی حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی رحمہ اللہ، اور ہمارے یہ حضرات اللہ صحت عافیت کے ساتھ ان کی عمر میں برکت دے. میرے سیدی و مخدومی حضرت مولانا عبید اللہ متزل العالی، حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا فضل رحیم صاحب، یا اللہ ہمارے ان سب اکابر کے ساتھ ہمیں قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے حوض کوثر نصیب فرما دے. محترم، مجھے تقریر کرنی نہیں آتی، میں اس مادر علمی کا ایک چھوٹا طالب علم ہوں. فرق صرف اتنا ہے کہ میں نے اپنے اکابر کی جوتیاں اپنے سر پہ رکھی تھی. آج بھی میں کہتا ہوں تحدیث نعمت کے لیے کہ جب کہ سولتیہ میں مدرسہ سولتیہ آزاد اللہ شرفا، وہاں 50 مدرسین، جس میں سعودی بھی ہیں، مصری بھی ہیں، سوڈانی بھی ہیں، شامی بھی ہیں، پاکستان اور ہندوستانی بھی ہیں، ان سب حضرات کی موجودگی میں میں بھی پرانا طالب علم پڑھا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنے اکابر کا اندھا مقلد ہوں. میں اپنے اکابر کا اندھا مقلد ہوں. خدا کی قسم، میرے اکابر میں جو تقوی و طہارت تھا، علم و فضل تھا، اخلاص تھا، حلم تھا، تحمل تھا، روحانیت تھی، نورانیت تھی، وہ کہیں نظر نہیں آتی.
میرے اکابر نے، ان حضرات نے جو اصلاح نفوس اور تزکیہ نفس کے ساتھ ہماری تعلیم ہمیں دی، اور پھر اللہ کے فضل سے جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ جامعہ شرفیہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک جاری و ساری رکھے، اور ان کے جتنی متعلقین، معاونین، محبین، معلمین، متعلمین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سب کو سلامت با کرامت رکھے اور اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ میرے بھائی، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، ایمان ہے، ایمان ہے، اور ذریعہ نجات ایمان ہے۔ میرے حضرت سیدی و مخدومی حضرت مولانا عبید اللہ صاحب متصل العالی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں ایمان کو بچا بچا کے لے جاؤ، بازار سے بچا کے لے جاؤ، ہر طرف سے، سڑک سے بچا کے لے جاؤ، اس دنیا سے اپنے ایمان کو بچا کر لے جاؤ، یہی کامیابی۔ جامعہ شرفیہ کیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کیا تھا؟ دارالعلوم دیوبند سے جامعہ شرفیہ اور ہزاروں مدارس کا ایک ہی غرض ہے کہ ہم لوگوں کا ایمان کی حفاظت کریں، لوگوں کا ایمان بچائیں، اس لیے کہ مدار نجات یہی ایمان ہے، اور دنیا تھوڑی سی ہے، فانی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ کے فضل سے مجھے چونکہ تقریر کرنی نہیں آتی، اس لیے اب اردو بھی کم، اس لیے کہ وہاں ساری درد عربی بھی ہے، میں صرف اسی بات کو ذکر کر کے ختم کرتا ہوں کہ ہمارے اکابر نے ہم پہ جو ذمہ داری ڈالی ہے لوگوں کے ایمان بچانے کی اور اپنے ایمان محفوظ رکھنے کی، ہم اس ذمہ داری کو اللہ سے کی توفیق مانگتے ہوئے، اللہ کا فضل مانگتے ہوئے، ہم اس کو قائم دائم رکھتے ہوئے اسی پہ ہمارا خاتمہ ایمان ہو جائے۔ میں اس وقت اپنے سیدی حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب متصل العالی سے کہتا ہوں، حضرت سے دست بستہ ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ حضرت آپ نے جو ذمہ داری ہم پہ ڈالی تھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے وہ اس وقت پوری دنیا میں جاری ساری ہو رہی ہے۔ کافر کا مقابلہ تیر و تفنگ سے یہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ اس لیے ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اپنے مدارس میں رہتے ہوئے اپنے طلباء کی اصلاح کے ساتھ عوام الناس کے ایمان کی اور اپنی ایمان کی فکر کے ساتھ مزید مدارس میں اضافہ کرتے جائیں۔ اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اس وقت الحمدللہ جہاں کافر کے مقابلے میں یہاں جنگ لڑی جا رہی ہے، ایک ہے گرم جنگ اور ایک ہے سرد جنگ، ایک ہے امر بالمعروف، ایک ہے نہی عن المنکر، ایک ہے حکمت عملی، ایک ہے شدت۔ ہم حکمت عملی کے ساتھ الحمدللہ ہم یہ جنگ جو ہے، جس برٹش برطانیہ نے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کیے، ہمارے اکابر کو سوروں کی جو ہے کھالوں میں سولی چڑھایا تھا اور وہ شہید ہو گئے تھے، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے برٹش برطانیہ میں مدارس کا جال بچ چکا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، آپ حیران ہوں گے جب کسی مسلمان
آدمی کا لڑکا کوئی جرم کرتا ہے نابالغ، تو بجائے اس کو سروس کرانے کے اسے کہتے ہیں اس کا چلہ تبلیغی جماعت میں لگوا دو، یا یہاں لازمی جبری سروس کرے یا جماعت میں 40 دن لگائے۔ تو میرے بھائی، یہاں ہم اسی فکر میں رہیں کہ ہم اپنا بھی ایمان محفوظ رکھیں، اور ہم جب دوسروں کا ایمان محفوظ رکھ رہے ہیں ہمارا انشاءاللہ ایمان محفوظ ہو، اور جہاں تک ہو سکے مدارس قائم کرتے جائیں۔ حضرت مولانا زرندی صاحب فرما رہے تھے 10,000 مدارس وفاق المدارس کے تحت، اور الحمدللہ اب تو مدارس بنات کے اس وقت انگلینڈ میں 6 مدارس چل رہے ہیں بنات کے، خالی صرف بریڈ فورڈ کے مدرسے میں 580 لڑکی۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ دامت فوزیہم العالیہ کی برکت سے وہاں بولٹن میں، اس میں بلیک بن میں، بریڈ فورڈ میں، برمنگھم میں 700 کمروں کا ملٹری کالج، جہاں ٹرینڈ ہو کر اپنے ہمارے اکابر سونوں نے شہید کیا، وہاں سے آ کر وہی آج قال اللہ و قال الرسول پڑھایا جا رہا ہے۔ 700 کمرے اور 4 بڑے ہال، اور جو ہے اس میں 25 ایکڑ اراضی میں آج قال اللہ و قال الرسول پڑھا جا رہا ہے۔ جیسے صرف اسی بات کو عرض کر کے میں ختم کر دیتا ہوں کہ ایک مسجد میں جماعت کے ساتھی گئے، ان حضرات نے دھکے دے کر باہر نکال دیا اور بستر اٹھا کر جو ہے باہر پھینکیا اور 2-4 تھپڑ بھی لگائے۔ ساتھیوں میں اشتعال پیدا ہو گیا، قدرتی میں بھی وہی تھا، کہنے لگے جی ہم لڑتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں۔ میں نے کہا لڑیں گے لیکن اس طرح نہیں لڑیں گے۔ کیسے لڑیں گے؟ میں نے کہا بھائی ایسے لڑیں گے کہ یہ مسجد جو ہے وہ تبلیغی مرکز بن جائے، اور آج الحمدللہ وہاں جس شہر میں بستر اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا تھا، تھپڑ لگا رہے تھے، آج وہاں سے 20 جماعتیں نکل رہی ہیں۔ اور اس لیے میرے بھائی یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے دشمن سے انتقام لینے کا کہ حکمت عملی سے اس کو مسلمان بنا لے، اپنے قول و عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اس کو جو ہے وہ مسلمان بنا لے، بجائے اس کے کہ وہ پھر کفر میں شدت اس کے آئے۔ آج یہی تو وجہ ہے کہ امریکہ میں برقع دیکھ کر، فرانس میں برقع دیکھ کر، انگلینڈ میں برقع دیکھ کر اور ان ملکوں میں برقع دیکھ کر انہوں نے تحقیق کرائی ہے، اور وہ تحقیق کیمبرج اور آکسفورڈ کی ہے کہ جس ملک میں مسجد کے مینار موجود، مسجدیں موجود ہیں، اور وہاں میں کہہ رہا ہوں خدا نخواستہ اگر اسلام کے ضد انقلاب آ جائے تو وہ لکھتے ہیں کہ مسجد کے مینار 100 سال تک مسلمان کی نسل کو محفوظ رکھیں گے، اور اگر وہاں مدرسہ موجود ہے تو 1000 سال تک مسلمان کی نسل محفوظ رہے گی۔ پھر انہوں نے حساب لگایا کہ 100 سالہ استاد جو ہے وہ قرآن مجید 7 سالہ لڑکے کو پڑھا رہا ہے، 5 سالہ لڑکے کو پڑھا رہا ہے، پھر وہی 5 سالہ لڑکا 75 سال کی عمر میں وہی 5-7 سالے لڑکے کو قرآن مجید پڑھا رہا ہے۔ اس طرح کے حساب و کتاب میں انہوں نے بتایا، انہوں نے تحقیق کے بعد یہ لکھا ہے کہ جس ملک میں مدرسہ اسلامی جو ہے وہ مسلمانی کی نسل کو 1000 سال تک محفوظ رہے گا۔ تو میرے بھائی، جو ذمہ داری ہم پہ عائد کی گئی تھی، آج بھی ہم ان حضرات کے سامنے عہد اور وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے جو ذمہ داری آپ حضرات نے ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے، انشاءاللہ
تا حیات تک اس کو ہم جاری اور ساری رکھیں گے. آپ ہمارے حق میں دعا بھی فرماتے رہیں, اور آپ حضرات کی ان دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے کہ جس حد تک ہم پہنچے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جامعہ اشرفیہ کو دن دگنی اور چار دگنی ترقی عطا فرمائے. اور آخری بات کہہ کے ختم کر دیتا ہوں کہ ایک بزرگ نے فرمایا, بھئی ہماری دنیا داروں, ہماری ابتدا نہ دیکھو, ہماری انتہا دیکھو. 3 آدمی نماز پڑھنے والے تھے, ایک امام تھا, لیکن محنت کرتے 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 جب جنازہ اٹھا تو 2 لاکھ آدمی تھا. جیسا کہ نیلا گنبد میں ایک چھوٹی سی جگہ سے جامعہ شروع ہوا, آج اللہ نے کزر نخرج اخشتہ فادرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع یعجب الزراع. ہمارے اکابر کو ان حضرات ہمیں آج ہم کے اجتماع سے کتنی خوشی حاصل ہو رہی ہے. اسے فرمایا ہماری ابتدا مت دیکھو, ہماری انتہا دیکھو. ابتدا میں تو ہم سر پہ اینٹیں بھی اٹھاتے ہیں. ابتدا میں خود 2 روٹیاں اور جو ہے نمک مرچ ڈال کے کھاتا تھا, پانی ڈال کے 2 روٹیاں لسی ڈال کے ساتھ کھاتا تھا, اور سونے کے لیے جہاں جوتا نیچے رکھ کے یا اینٹ رکھ کے سوتے تھے زمین پہ. ہماری ابتدا مت دیکھو, فرمایا ہماری انتہا دیکھو. ہمارا جنازہ جا کے دیکھو کہ ہمارے اکابر کے, اور ہمارے اکابر کو دیکھو جو دوسرے بوڑھے ہوتے ہیں ان کو ویرا اس میں اٹھا کر ڈال دیتے ہیں. ہمارے اکابر کو خدا کی قسم وزراء اور بادشاہ, جب حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا نور اللہ مرکزہ جب طواف کرتے تھے, بہت سے لوگ آ کر منتیں خوشامدیں کرتے تھے, خدا کے لیے مجھے ایک چکر لگانے کے لیے ویل چیئر دے دو. حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب طواف کرتے تھے تو ہر آدمی آ کے کہتا تھا کہ جی خدا کے لیے مجھے جو ہے حضرت کو ایک طواف کرانے دے دو. بھائی ہماری ابتدا نہ دیکھو, ہماری انتہا دیکھو. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے, اور ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے. اور ہمارے مساجد اور مدارس کی ایک دعا میں وہاں پڑھتا ہوں روز, اور الحمدللہ جامعہ کے اجتماع سے صرف ان حضرات کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت 11 لڑکے وہاں مکہ شریف میں اعتکاف بیٹھے ہیں اس اجتماع کے لیے, اور 7 لڑکے جو ہے وہ مدینہ شریف میں ہیں, اور جو ہے نا وہاں وہ دعائیں کر رہے ہیں. ایک دعا روز ہوتی ہے وہاں, وہ پڑھ لیں, اور اسی پہ ختم کرتا ہوں, سب پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم من ارادنا, سب پڑھ لیں, اللہم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمین والحرمین الشریفین ومدارسنا ومساجدنا ومراکزنا وجامعاتنا وعلماءنا ومشائخنا وطلابنا واحبابنا بخیر فوفقه لكل خیر وزد فی خیرہ وجعلنا من اہل الخیر. اللهم یا حی یا قیوم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا حنان یا منان یا دیان, یا ذا الجلال والاکرام, یا قوی یا عزیز, یا غالب علی امر. من ارادنا واراد الاسلام والمسلمین والحرمین الشریفین ومدارسنا ومساجدنا وعلماءنا ومشائخنا وطلابنا ومعاونینا ومحبینا بسوء او فساد او قید او ظلم او مکر فجعل اللہم قیدہ فی نحرہ واشغلہ بنفسہ واجعل تدبیرہ تدمیرا وانصرنا علیہ یا رب العالمین. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا ندرؤک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم اصرف عنا قیدہم ومکرہم وشرہم بما شئت وکیف شئت انک علی ما تشاء قدیر. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك وانصرنا عليهم يا قوي يا